فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا عنوان اور دوسرا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا یہ کیسا عمل ہے. اور اس حوالے سے جو پہلا سوال ہمارے پاس آیا تھا وہ یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی بیٹا نہیں بلکہ مانوی بیٹا مانتے ہیں. تو یہ کسی شخص کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن نہ عیسائی سکرپچرز جو ہیں اور نہ جو ہے عیسائی مبلغین، بلکہ خاص کر جو عیسائی مبلغین ہیں جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں اور جو بات وہ بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے ہیں. اور اسی طرح وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ رب العالمین نے قرآن، جو دوسرا جواب ہے اس کا، کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے. تو گویا اللہ رب العالمین نے جب اس آیت میں یہ الفاظ عیسائیوں کی طرف منسوب کر دیے تو اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ یہ مانوی اعتبار سے ایسے ہے. اگر آخر حقیقی طور پر وہ مانتے ہیں تبھی اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ اور یہ آیت جو ہیں اور یہ بات ان کی طرف نسبت کی ہے. تو اس لیے یہ کسی شخص کی اپنی سوچ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی کرسچن مبلغین اس کی تائید کرتے ہیں نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے. ایک اور سوال کہ عیسائی فرقوں کے مختلف عقائد ہیں. اگر کوئی شخص مجھے یا کسی بھی شخص کو، کسی مسلمان کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہہ رہا ہے تو ممکن ہے اس کا عقیدہ یہ نہ ہو اور ممکن ہے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتا. اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، آرتھوڈاکس ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اکثریت کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یعنی جو شخص آپ کو مبارک دے رہا ہے آپ کو بھی تو اس کا عقیدہ معلوم نہیں ہے نا. تو جب آپ کو اس کا عقیدہ نہیں معلوم تو پھر کیسے جو آپ اس کی بات کو رسپانس کر سکتے ہیں. دوسری ایک اور سوال جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلمان جب کسی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہتا ہے تو اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو اپنے صحیح عقیدے کے مطابق اس کو میری کرسمس کہہ سکتا. دیکھیے مسلمان کا عقیدہ تو بلا شبہ اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ کوئی بیٹا جنا، نہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مسلمان کا عقیدہ ضرور درست ہے لیکن یہ عمل درست نہیں ہے. اور مسلمان اپنے الفاظ کے چناؤ میں اور اعمال کے چناؤ میں، اپنے الفاظ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہے اور اپنے اعمال کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہے کہ انہی کی روشنی میں الفاظ کی ادائیگی بھی کرے گا اور انہی کی روشنی میں اپنے اعمال بھی کرے گا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان بیٹھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے راعینا. یہود بھی جب مجلس میں آتے تو وہ اسی راعینا کے لفظ کو، جس کا معنی ہے ہماری طرف توجہ کیجئے، راعینا کر کے پڑھتے، جس کا معنی ہے ہمارے چرواہے، یعنی ہماری بکریوں کو چرانے والے. تو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے استعمال سے منع کر دیا، کہا وقول انظرنا، یہ الفاظ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، جس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ ہماری طرف توجہ کیجئے. گویا یہود جس الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، جن الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ذریعہ بنا رہے تھے، اللہ رب العالمین ان الفاظ کے استعمال سے بھی مسلمانوں کو روک دیا. تو مسلمان وہی الفاظ استعمال کریں گے اور وہی وشز کریں گے جو شریعت کی روشنی میں جائز ہوں گی، جو شریعت کی روشنی میں درست ہوں گی، جو عیسائیوں اور یہودیوں کو کسی طرح کا کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کریں گی کہ جس سے ان کے عقیدے کی یا ان کے سوچ کی یا اسلام کی کسی طرح کی توہین کرنے کا ان کو موقع مل سکے. اور عمل کے اعتبار سے مسلمان کیسے محتاط ہوتا ہے اور کیسے پابند ہوتا ہے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں کوئی جاہلیت کے بتوں میں کسی بت کی عبادت تو نہیں کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کفار کی عیدوں میں سے کوئی عید تو وہاں نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ اپنی نظر پوری کرو.
گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کویسچننگ کی اور اس سے پوچھا کہ جاہلیت کے بتوں کی عبادت تو نہیں ہوتی اور کفار کی عید تو نہیں ہے. گویا اگر یہ دونوں چیزیں اگر ان کا آنسر جو ہے یہ اس میں آ جاتا تو کیا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے. تو گویا کفار کی عید کے مقام پر یا کفار کی عید کی جگہ پر وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ عید ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. تو مسلمان جو ہے اپنی شناخت میں اور اپنے اعمال میں بھی شریعت کی حدود کا پابند ہے، صرف وہی کچھ کرے گا جو اس کا شریعت نے حکم دیا ہے. ایک سوال یہ تھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت میں رکھا، تو آپ ہمیں یہود عیسائیوں کی مشابہت سے منع کر رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مشابہت میں عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم عیسائیوں کی مشابہت میں کرسمس کیوں نہیں منا سکتے یا کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے فصامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا. تو اصل میں یہ روزہ موسیٰ علیہ السلام سے رکھنا ثابت ہے، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو شریعت محمدی میں باقی رکھا، اس کی تائید کی، اس کو برقرار رکھا. اب آ جائیے کرسمس کی طرف. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے خود روزہ رکھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کرسمس منائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود روزہ رکھا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کرسمس منائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو برقرار رکھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسمس کو منا کر عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کو برقرار رکھا؟ یہاں دونوں جواب جو ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسمس منائی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، نہ اس کو برقرار رکھا، نہ اس کو منایا. تو اس لیے یہ اگزامپل جو ہے یا یہ جو دلیل ہے یہ بالکل یہاں درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حج کی عبادت کا لوگوں میں اعلان کیا، تو وہ عبادت آج امت محمد میں بھی باقی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے عمل کو بھی امت محمد میں باقی رکھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ عیسائی اور یہودی دونوں اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأصومن التاسع، یعنی یوم عاشورہ 10 کا روزہ تھا، میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا. گویا ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کو بدل دیا. ایک سوال اور کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر والسلام علی، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس سے بھی استدلال لیتے ہیں جس سے کرسمس منائی جاتی ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ منانے کی دلیل لے رہے ہیں اور وفات پر بھی جو ہے کوئی جشن منانے کی دلیل اس سے نہیں لے رہے آپ. خیر یہ تو ایک الزامی جواب ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بشارت دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی ہے. اور ایک چیز اور کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کی. اور دوسرا یہ کہ اس میں معبود کی، عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے، کیونکہ حقیقی معبود جو ہوتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کو موت آتی اور نہ وہ دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. تو گویا اللہ رب العالمین نے یہاں اس سلامتی کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید کر دی. اور سب سے جو اس کا جواب جو سب سے عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ آیت سب سے پہلے کس پر نازل ہوئی؟ سب سے پہلے مخاطب اس کے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو کے نزول کے بعد کیا کرسمس منائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ استدلال لیا؟ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس طرح کا کوئی عمل نہیں لیا تو میں اور آپ کیسے یہ ایسا عمل جو ہے اس سے لے سکتے ہیں؟ اور اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف سلامتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے اس رسول کے لیے، اپنے اس نبی کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور بشارت جو ہے ذکر کی. اور اس کا مفہوم بھی ہم نے آپ کے سامنے، نہ مفسرین میں سے کسی نے اس طرح کا استدلال اس سے لیا ہے. تو یہ دلیل جو ہے درست نہیں ہے. اور خلاصہ یہ اس ساری بات کا کہ ہیپی کرسمس، میری کرسمس یا کرسمس کے موقع پر مبارکباد دینا یا مبارکباد کو اسی طرح جیسے وہ مبارکباد دی اس کو بھی یہی کہنا کہ آپ کو بھی مبارک ہو، یہ سارا عمل جو ہے ناجائز ہے اور شرعاً درست نہیں ہے. چاہے جائے کہ اس سے بڑھ کر ہم کوئی شخص جو ہے
وہ سانتا کلاس کا روپ اختیار کر لے اور گفٹنگ کرے یا کھانے تیار کرے یا میل سرو کرے، تو اس طرح کی کسی چیز کی جو ہے شریعت محمدی میں اجازت نہیں ہے۔